R32 جو ہے یہ آگ کس طرح پکڑتی ہے، اس کے وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ لیکیج جب ہم جو ہے وہ کوئی بھی کاریگر جو ہے جب اے سی کو انسٹال کرتا ہے وہ لیکیج ٹھیک طرح سے چیک نہیں کرتا. لیکیج. السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ٹیکنیکل ٹریننگ. آج ہم بات کریں گے R32 ریفریجریٹر کے بارے میں، کیونکہ آج کل اس کا بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے. بہت جگہوں پہ یہ بلاسٹ ہو رہی ہے، بہت جگہوں پہ یہ آگ پکڑ رہی ہے، کئی حادثات ہو چکے ہیں، کئی لوگوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے R32 جو ہے وہ کیوں بلاسٹ ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جب کوئی بھی کمپنی ہے، ایک ہائر کمپنی ہے یا گری کمپنی ہے، جو بھی ہے، جو یہ گیس جس نے یہ اپنے اے سیوں کے اندر جو ہے وہ یوز کی ہے، تو کوئی بھی کمپنی اپنا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے جو ہے وہ ضائع نہیں کرتی. ٹھیک ہے، کیونکہ کمپنیاں جو ہیں وہ پیچھے بیٹھی کروڑوں ڈالرز کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. تو وہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، چھوٹی سی ایک مسٹیک کی وجہ سے، کوئی ناقص چیز استعمال کرنے کی وجہ سے وہ اپنا نام خراب نہیں کر سکتے. R32 بیسیکلی فلیمیبل ہے، لیکن وہ فلیمیبل اس لیے ہے کہ وہ آگ اس لیے پکڑتی ہے، وہ بلاسٹ اس لیے کرتی ہے کہ وہ ہماری خود کی ذاتی کاریگر جو آپ کا اے سی فٹ کرتا ہے اس کی مسٹیکس ہوتی ہیں، اس کی غلطیاں ہوتی ہیں. اس کی غلطیاں کیسے ہوتی ہیں، اس کی مسٹیکس کیا ہوتی ہیں، یہ آج ہم آپ سے اس معاملے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تو یہ R32 جو ہے یہ آگ کس طرح پکڑتی ہے، اس کے وجہ کیا ہوتی ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ لیکیج جب ہم جو ہے وہ کوئی بھی کاریگر جو ہے جب اے سی کو انسٹال کرتا ہے وہ لیکیج ٹھیک طرح سے چیک نہیں کرتا. لیکیج چیک کیے بغیر وہ جو ہے وہ خود پر اتنا اعتماد کرتا ہے جی کہ میں بہت پرانا انسٹالر ہوں، تو میرے ہاتھ کا لگایا ہوا اے سی جو ہے اس کی گیس جو ہے وہ لیک نہیں ہو سکتی. تو جب وہ اے سی کو انسٹال کر دیتا ہے تو وہ بنا لیکیج چیک کیے ہوئے آپ کو اے سی چلا کر دے کے چلا جاتا ہے، یا پھر وہ اسی دوران جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ لیکیج ہونے کی وجہ سے سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ لیکیج ہے. لیکیج جب بھی ہوگی، دیکھیں کوئی بھی فلیمیبل گیس ہے جیسے LPG گیس ہے، جب وہ بھی لیک ہوگی تو اس کی بھی آگ پکڑنے کی وجہ یہی ہوگی کہ پہلے وہ لیک ہوگی، تو ظاہر بات ہے لیک ہوگی گیس تبھی جو آگ پکڑے گی. اب آگ کیوں پکڑتی ہیں گیس کو آگ پکڑنے کے لیے آگ کا کوئی چھوٹا سا ذرہ جو ہے وہ بھی چاہیے ہو، وہ بھی اگر مل جائے تو گیس ہے وہ آگ پکڑنا، کیونکہ گیس کا کام ہے جلنا، اس کا کام ہے جب وہ جلے گی تو وہ فلیم پیدا کرے گی، آگ پیدا کرے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح R32 میں جب لیکیج آ جاتی ہے، لیکیج ٹھیک طرح سے چیک نہ کرنا، سب سے پہلی تو مسٹیک یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. جب لیکیج آ جاتی ہے، لیکیج آنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جب اے سی کو آن کرتے ہیں تو دوسری مسٹیک جو آتی ہے وہ لوز کنیکشن کی وجہ سے آتی ہے. جب وہ اے سی آؤٹ ڈور کو جب آن کرتا ہے، آؤٹ ڈور کو آن کرنے کے وقت جب وہ پاور دیتا ہے، الیکٹرک پاور جب اس کو ملتی ہے، الیکٹرک پاور ملنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک سپارک پیدا ہوتا ہے. چونکہ پہلے ہی سے ہی ایک گیس جو ہے وہاں سے لیک ہو رہی ہے، پھر اس کو آگ پکڑنے کے لیے وہاں سے ایک سپارک مل رہا ہے. جب سپارک ملتا ہے تو ظاہری بات ہے لازم گیس نے آگ پکڑنی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر بلاسٹ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بلاسٹ ظاہری بات ہے کہ جب آگ پکڑتی ہے تو وہ آگ ساری کمپریسر کے اندر جو ہے وہ گیس جو ہے وہ کمپریسر کے اندر جو ہے وہ جمع ہوئی ہوتی ہے. تو گیس کے جمع ہونے سے جب وہ آگ کمپریسر تک پہنچتی ہے تو کمپریسر پھر اس گیس کو ایک دم سے آگ پکڑنے کی وجہ سے، آئل اور گیس کو آگ پڑنے کی وجہ سے وہ کمپریسر جو ہے بلاسٹ ہوتا ہے. تو یہ ایسی مسٹیکیں ہیں جن کی وجہ سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے تک سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو یہ ہماری خود کی ذاتی مسٹیکس ہوتی ہے. بیسیکلی R32 جو ہے وہ خطرناک نہیں ہے، خطرناک تو LPG بھی ہے، تو بلاسٹ تو وہ بھی کرتی ہے. تو صرف کیا ہے کہ احتیاط چاہیے، ہمیں احتیاط چاہیے کہ ہم نے جب اے سی کو انسٹال کریں، اے سی کو انسٹال کرنے کے بعد جب آن کرنے سے پہلے اس کو آپ لیکیج لازم جو ہے وہ چیک کیا کریں، اچھی طرح سے تسلی سے لیکیج چیک کریں. تو دیکھیں آپ جب بھی کام کر رہے ہیں، جہاں بھی کام کر رہے ہیں، آپ وہاں سے وہ کام کرنے کے پیسے لے رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ فری کام نہیں کر رہے. اور سیفٹی جو آپ کی مسٹ ہے، سب سے پہلے آپ کی سیفٹی ہے. جب آپ سیفٹی کریں گے تو آپ اپنے پیسے بھی کمائیں گے اور اپنی حفاظت بھی جو ہے وہ بھی لازم کریں گے. ٹھیک ہے جی.
تو اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ R32 بیسیکلی جو ہے وہ خطرناک نہیں ہے، اس کو خطرناک ہم لوگ مناتے ہیں۔ گیس جب بھی لیک ہوگی، گیس کا کام ہے جی آگ پکڑنا، وہ آگ لازم پکڑے گی۔ لیکیج جو ہے وہ اچھی طرح سے چیک کیا کریں کہ اے سی کے اندر جو ہے وہ لیکیج نہ رہے۔ پھر وہ جو پریشر لگاتے ہیں، پریشر دینے کے لیے پریشر گیج لگائی جاتی ہے، گیج میٹر لگایا جاتا ہے، اس کے ساتھ اگر ممکن ہو، اگر آپ کے پاس وہ اویل ہے تو اس کے ساتھ چیک کریں۔ اگر آپ کے پاس گیج میٹر جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو آپ پھر بھی جو صرف کے ساتھ جیسے بھی اس کی لیکیج وغیرہ چیک کی جاتی ہے وہ لیکیج لازم چیک کریں۔ دوسرے نمبر پہ آپ اپنے کنیکشن جو ہوتے ہیں، کنیکشنز کو جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹائٹ کیا کریں، کوئی بھی کنیکشن جو ہے وہ لوز نہ ہو۔ جب کنیکشن جو ہے وہ لوز ہوگا، آلریڈی آپ کی گیس جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے، کنیکشن لوز ہونے کی وجہ سے وہ سپارک آئے گا، اور سپارک پیدا ہونے کی وجہ سے لازم جو ہے وہ آگ پکڑے گا۔ تو حادثے اسی طرح سے پیش آئے ہیں، جتنے لوگوں سے بھی آئے جن کے ساتھ آئے ہیں، کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ R32 جو ہے یہ لازم جو ہے وہ حادثاتی ہے، حادثاتی ہے، لیکن اس کو حادثاتی ہم خود بنا رہے ہیں۔ تو اپنی کیئر کریں، جو ہے وہ کام کے دوران جو ہے لیکیج لازم چیک کریں، اس کے بعد لوز کنیکشن چیک کریں، تو انشاءاللہ یہ جو ہے وہ خطرناک نہیں ہے۔ تو آپ اپنی سیفٹی جو ہے وہ لازم کیا کریں۔ تو R32 کو بلیم آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک کمپنی جب کوئی بھی ریفریجریٹر یوز کر رہی ہے تو وہ پہلے لیبارٹری سے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ٹیسٹ کرنے کے، کیونکہ یہ بہت بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے کہ کروڑوں ڈالر میں ایک کمپنی کام کر رہی ہے تو وہ ایک چھوٹی سی اپنی غلطی کی وجہ سے اپنا نام کبھی وہ خراب نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو جو ہے لائک کیا کریں، ہم اس طرح کی ویڈیوز جو ہے آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ تو مزید اگر آپ لوگ اس کے بارے میں کچھ گائیڈ لائن دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں آپ لازم دیا کریں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ کمنٹ سے جو ہے کافی علم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔